بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، وہ 4 شہروں پہ مشتمل تھی اور ان کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 10 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اور وہ لوگ صبح کے ٹائم اپنے کام کاج میں مصروف تھی کہ اچانک زلزلہ شروع ہوا، تو لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ زلزلہ وہیں پہ رک گیا، اور دیکھنے والوں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ یہ جو زلزلہ تھا صرف اس آبادی کے اوپر تھا، باقی جو زمین کا باہر والا حصہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، سڑکیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، لیکن پھر کیا ہوا، پھر زلزلہ شروع ہوا اور گڑ گڑاہٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور جس حصے کے اوپر، جس خطے کے اوپر زلزلہ تھا، وہ زمین کا حصہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا اور نیچے والے حصے سے جدا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کئی فٹ کی بلندی کے اوپر لے جا کے اس کو اوندے منہ وہ پھینک دیا گیا، اور اس کے اندر کافی سارے جو لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی چھا گئی، کئی سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ان میں سے کچھ لوگ تو بچ گئے تھے اور کچھ زخمی ہو گئے تھے۔ جو زخمی ہو گئے تھے اور جو بچ گئے تھے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی کہ اپنی جان کو بچائیں، لیکن پھر کیا ہوا، اللہ کا غضب پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اور ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوتا تھا، اور جس کا نام لکھا ہوتا تھا وہ پتھر اسی کو آ کے لگتا تھا، اور وہ جو پتھر اپنا سر پہ لگتا اور پخانے والی جگہ سے وہ نکل جاتا، اور وہ بندہ وہیں پہ مردار اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ معزز سامعین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کون سی قوم تھی اور ان کا یہ کیا گناہ تھا کہ ان کو اتنی سخت سزا دی گئی۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ قوم لوط تھی، اور ان کا جو گناہ تھا وہ بہت بڑا سخت قسم کا گناہ تھا۔ معزز سامعین کرام، ہمارے پاکستان وطن عزیز کے اندر ابھی ہم سیلاب والی پریشانی سے نہیں نکل پائے تھے، ابھی ہم ان شہروں کو آباد کرنے میں مصروف تھے کہ جہاں پہ سیلاب آیا ہے، تو میرے وطن کے اندر ایک اور جو پریشانی ہے وہ شروع ہو گئی، وہ ہے ٹرانسجینڈر۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے، یہ جو ٹرانسجینڈر ہے یہ ایک بہت بڑا سخت قسم کا گناہ ہے، اور گویا کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور جو لوگ اس بل کے وہ حامی ہیں، یقین جانیے گویا کہ وہ اللہ کی تخلیق کے اوپر وہ راضی نہیں ہے۔ اگر مرد ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں عورت بنا دیا جائے، اور جو عورتیں جو اس بل کی حامی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں وہ مرد بنا دیا جائے، گویا کہ یہ اللہ کی تخلیق کے اوپر یہ راضی نہیں، اللہ کی تخلیق کو یہ تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جب شیطان کو اپنی دربار سے نکالا تھا تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا، مالک ان کو میں گمراہ کروں گا، اور یہ اپنے جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، چیریں گے، اور اسی طرح یہ تیری تخلیق کو یہ تبدیل کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ جو ٹرانسجینڈر یہ بہت بڑا یہ ایک قسم کا گناہ ہے، اور گویا کہ اللہ کے عذاب اور ہم اللہ کے ساتھ وہ ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اس بل کی مخالفت کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کے اندر اپنا حصہ شامل کریں، نہیں تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب پھر ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ ہم یہ مت سمجھیں کہ یہ جو عذاب آیا کرتے تھے وہ پچھلی قوموں کے اوپر آیا کرتے تھے، ہمارے اوپر نہیں ہے کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو پھر یاد رکھنا کہ تم زمین کے اندر دھنسائے جاؤ گے، تیز آندھیاں بھی آئیں گی، اور اسی طرح اپنا تمہاری شکلیں بھی تبدیل کی جائیں گی، اور اسی طرح جو زلزلے ہیں تم زلزلوں کا بھی انتظار کرنا۔ معزز سامعین کرام، دوسرے موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مرد کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورت کی شکل اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے اس عورت کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ بس دعا یہ کیجئے کہ یہ بل کسی نہ طریقے سے یہ پاس نہ ہو، اور انشاءاللہ جب تک میرے اکابر اسمبلی کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ کوئی مائی کا لال اس بل کو پاس نہیں کروا سکتا۔ بس میرا کام تو تھا اس گناہ کو ختم کرنے کے اندر اپنا حصہ ڈالنا، میں نے تو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا حصہ ڈال دیے ہے، آپ بھی اٹھیے، جلدی کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے
سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا جو آپ کے پاس جو بھی ذرائع ہیں ان کو آپ ختم کرنے کی، اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔